رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات، سحری کا موقع، پی ٹی وی ہوم، 1447 ہجری سن 2026، اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ 4 ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ہمارے استاد، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ، ممتاز اسکالر ہیں، بہت ہی کمال گفتگو کرتی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم اور السلام۔ چوتھی شخصیت میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بلکہ کہیں تو بھتیجوں کی طرح، کیا کمال، مطلب اللہ تعالیٰ بس ان کو غریق رحمت فرمائے، خورشید احمد علیہ رحمہ ماشاء اللہ، ان کے شہزادے، ان کے لاڈلے حسان بن خورشید ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع دل کے انتہائی قریب ہے، باپ، جسے والد کہیے، جسے بابا جان کہیے، جسے ڈیڈی کہیے، جسے پاپا کہیے، کوئی بھی نام دے دیجئے، ہر نام میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھلائی کی انتہا ہے، امان کی انتہا ہے، الفتوں کی انتہا ہے، محبتوں کی انتہا ہے، چاہتوں کی انتہا ہے، تحفظ کی انتہا ہے، عطاؤں کی انتہا ہے، کرم کی انتہا ہے، بس انتہائی انتہا ہے کہ جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی انتہائی مجلہ اور مصفہ رشتہ ہے تو وہ والدین کا ہے۔ لیکن چونکہ آج باپ پہ بات ہو رہی ہے، آغاز کیجئے، بلکہ میں چاہتا ہوں اگر میں گزارش کروں اور آپ کے ذہن میں اگر وہ روایت ہو، وہ ایک صحابی رسول جو آئے تھے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، بس وہاں سے ہو جائے آغاز تو لطف آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ ایک گزارش تو آغاز میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ٹرانسمیشنز کے اندر یا بیانات کے اندر والدین کا ذکر آتا ہے، اور اس کے اندر باپ کا ذکر صرف ایک باپ کہہ کے آگے چلا جاتا ہے، اور ساری جو فضیلتیں ماں کے اعتبار سے قرآن احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی کلام لکھے جاتے ہیں وہ ساری ماں پر لکھے جاتے ہیں، اور جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ ماں کی جاتی ہے، اور جو پوری زندگی جھلس کر رہ جاتا ہے وہ ایک مظلوم باپ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوتا۔ باپ کا باب ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی ہاں، حالانکہ اس پر قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں، اور باپ کی عزت اور وقار اور اس کے مرتبے کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ آگے انشاءاللہ بات چیت ہو جائے گی، لیکن اس بات کو ہم آغاز میں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ماں کا ایک مقام و مرتبہ ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باپ کی شان کو ہی بیان فرمایا، تو دونوں کی فضیلت ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اپنے اپنے مقام پر مرتبہ اور فضیلت ان کی بیان فرمائی ہے۔ چونکہ آج موضوع خاص والد کے حوالے سے ہے تو میں آپ کو عرض کروں کہ والد، آپ اس لفظ کو دیکھیے، واو، الف، لام اور دال، اگر یہ 4 حروف آپ لے لیجئے تو وہاں پر آپ کو وفا بھی نظر آئے گی، الفت بھی نظر آئے گی، اور آپ کو وہاں پہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ساتھ آپ کو دانائی بھی نظر آئے گی، لطف و مہربانی بھی نظر آئے گی۔ یعنی واو سے آپ ولایت کو لے لیجئے، الف سے آپ الفت کو لے لیجئے، لام سے لطف و کرم کو آپ لے لیجئے، اور دال سے دانائی کو لے لیجئے۔ جب یہ 4 حروف کا مجموعہ بنتا ہے تو سمجھیے کہ پھر ہم اسے لفظ والد سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر اس کو آپ نے یہاں عرف عام میں باپ کہہ لیجئے تو باپ سے مراد با سے جو ہے وہ بھلائی آ جائے گا، الف سے وہی الفت و مہربانی آ جائے گی، اور پھر پاکیزگی، طہارت اور جو کفالت کا سارا معاملہ ہے وہ سارا پھر والد گرامی کی طرف جو ہے لوٹ آتا ہے۔ اس پر جو روایت آپ نے فرمایا کہ میں ذکر کروں، حالانکہ احادیث دیگر بھی لکھ چکے آپ نے، خاص اس روایت کا فرمایا، تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا والد جو ہے، میرے والد وہ میری ساری رقم، میرا سارا مال مجھ سے بغیر اجازت، بغیر پوچھے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ کرتے رہتے ہیں، مجھ سے اجازت نہیں لیتے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، والد گرامی کو بلائیے۔ جب ان کے والد تشریف لائے نا، تو ان کے تشریف لانے سے قبل
حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جبریل امین علیہ السلام نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے والد گرامی تشریف لا رہے ہیں نا تو ان کے والد نے کچھ اشعار کہے ہیں، اللہ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قبل یا ان کی بات سننے سے قبل آپ وہ اشعار ذرا سماعت فرما لیجئے کہ اس کے والد کے دل کے درد کیا ہے اور اس کی آواز کیا ہے۔ یعنی ابھی اشعار زبان سے بیان نہیں ہوئے، ابھی دل میں تھے، دل میں اشعار موجود دل ہیں، کا حال اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہلے ہی پہنچ گیا، پہلے پہنچایا، اور جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے فرمایا گیا کہ آپ جب ان کے والد آئیں تو یا رسول اللہ آپ ان سے پہلے وہ اشعار سنیے، اس کے بعد آپ فیصلہ فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کہ ایک باپ نے جو خدمت اپنی اولاد کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، آئے ہائے۔ دل میں جو درد ہوگا، جو کرب ہوگا اولاد کا رویہ دیکھ کر، تو انہوں نے اسی طرح سے اشعار لکھے۔ یہ کلیجہ چیر دینے والے اشعار ہیں، یہ میں اس لیے میں خاص طور کہتا پر ہوں کہ سنانا آپ چاہتا ہوں۔ اور ہم سب دل کے کانوں سے اس کو سماعت کریں کہ ایک باپ کی کیفیت کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ اشعار سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو میں نے کہی نہیں، کیا یہ اشعار میرے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے؟ اللہ فرمایا یہ اکبر۔ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے وہ اشعار سنوں، اللہ کا حکم ہے میں تم سے سنوں۔ اب وہ صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کہ لیں یا رسول اللہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اب جو اشعار ہیں میں عربی کو اسکپ کرتے ہوئے اردو ترجمہ اس کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے لوگوں کو، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اشعار کا آغاز یوں ہے، اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آئے ہائے۔ جب تو میری گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، آہا۔ تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، آئے ہائے۔ تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے، آئے ہائے۔ اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا، آئے ہائے۔ اپنی جوانی کو گرمی اور خزاں کے تھپیڑوں سے پٹواتا رہا، آئے مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا۔ اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے روٹی کی کوشش کی اور میں نے چاہا کہ یہ تمام نعمتیں تجھے مل جائیں، اور میں چاہتا تھا تیرے چہرے پہ مسکراہٹ مجھے نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کا سمندر جمع ہو جائے لیکن کبھی بھی تیری آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ آگے اس سے کہا کہ بیٹا تجھے یاد ہے جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تیرا باپ تیرے لیے تڑپ جاتا تھا، تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پہ ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ کے رکھ دیتی تھی، ہماری جان نکال دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں بلکہ ہم بیمار ہوئے ہیں، تجھے درد نہیں ہوا بلکہ درد ہمیں ہوا ہے، تیری ہائے سے ہماری ہائے نکلتی تھی اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اسی طرح میں نے تجھے بیٹے پروان چڑھایا، میں خود بڑھاپے کا شکار ہوا، تجھ پر جوانی کا رنگ آ گیا اور میری جوانی چلی گئی، میری جوانی چلی گئی، میری جوانی چھن گئی، مجھے بڑھاپا آ گیا اور پھر میں اب اس سطح تک آ گیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑ گئی، اللہ اللہ اللہ، مجھے اب تیرے سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور تو اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ اب تجھے میرے سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ اے میرے بیٹے، کیا تجھے یاد نہیں میں نے تیرے ساتھ بچپن میں کس طریقے سے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اور مجھے تمنا تھی کہ جب تو بڑا ہوگا تو میرا خیال کرے گا، جیسے میں نے تیرے ناز برداشت کیے تو میرے ناز برداشت کرے گا، لیکن بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں سمجھنے لگا میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں، اللہ 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 اللہ، تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طریقے سے پالا، اللہ اللہ اللہ، میں تیرے لیے کیسے جاگا، اللہ اللہ، میں نے راتیں کیسے گزاری، تیرے لیے کیسے رویا، کیسے تڑپا، کیسے مچلا، اور آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ اور مالک اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ تو مجھے بیٹا بن کر نہ دکھا، مجھے باپ کا مقام نہ دے، مگر پڑوسی کا مقام تو دے دے، پڑوسی کا مقام تو دے دے، پڑوسی کا مقام تو دے دے، کہ پڑوسی بھی پڑوس کا حال پوچھ لیتا ہے، اور تو مجھ سے بخل کی باتیں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ جب چہرہ اٹھایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم کو دیکھا تو حضور کی نگاہ مبارک اور حضور کی چشمان کرم سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے فرمایا اٹھ جا، کھڑا ہو جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے۔ بس 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 اتنا ہی کافی ہے، آپ نے بیان کر دیا
مفتی صاحب اور میں مزید آپ کو زحمت نہیں دوں گا, مجھے پتہ ہے کہ اب آپ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ایک جوار بھاٹا آنسوؤں کا جو ہے وہ اس وقت آپ کے وجود میں, اور مجھے پتہ ہے کہ اگر مزید میں نے آپ کو بولنے کا کہہ دیا تو آپ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائیں گے. بس یہ مقدمہ بنوانا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب, یہ مقدمہ آج پروگرام کا بنوانا تھا. اللہ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی ہم نے اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے, ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہمارا علم ہے. اللہ اس بوڑھے کو کیا پتا کہ اس نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ کچھ نہیں دیا ہمیں بھائی, کچھ نہیں دیا, پوری زندگی برباد کر دی ہماری. یہ تو ہم نے کمایا, ہماری صلاحیت ہے. بتائیے اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے سننے کو؟ کچھ بھی نہیں. کچھ رہ جاتا ہے؟ ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب, باپ کا مقام مرتبہ نہیں سمجھ سکتے ہم؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. کیا عرض کروں, جو دلی کیفیات ہیں اور زمینی حقائق ہیں, اور جو آپ حضرات کی آنکھوں میں سچائی اشک صورت میں ہے, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ سارا مقدمہ تو آپ حضرات نے حضور کی بارگاہ میں اپنے اشک کے ذریعے پیش کر دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. کیا رسول اللہ, یہ معاشرہ کس کیفیت کا شکار ہے کہ تیری امت کا وہ فرد جو سجدے کے لیے, اطاعت کے لیے, توحید کے لیے, رسالت کے لیے, سینے کو جہاد کے لیے وا کر کے آگے بڑھتا ہے, اس کی اولاد اس کی طرف محبت سے دیکھنا بھی گوارا اس لیے نہیں کرتی کہ شاید وقت ہی نہیں ہے. اور تنگی داماں اور شکوے ان سے کیے جائے کہ اس تنگی داماں میں جو وقت کی قلت ہے اور اس کی کیفیت کے اندر جو احساسات مردہ زنی کی کیفیت سے گزار کر انسان کو اس مقام تک لے گئے کہ وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیفیات ہے, اور جبریل کو آ کر یہ بتلانا پڑ رہا ہے کہ جبریل تو اپنے آپ کو اس مقدمے کا حصہ بنا رہا ہے جس پر رب کائنات نے تعصف کا اظہار کرتے ہوئے نبی کو پہلے ہی مطلع کر دیا ہے کہ یہ جو شخص تیرے سامنے آ رہا ہے, اگر تو نہ بخشے اور تیری بارگاہ سے نہ بخشا جائے اور تیری بارگاہ سے آج باپ کے مقام کا تعین نہ ہو, تو نہ جانے یہ معاشرہ باپ کو کس مقام پر پہنچا کر قعر مذلت میں دھکیل دے. اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین کہ جن میں, اور قرآن کریم کے وہ احکامات جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے, وہاں بھی تو باپ کی محبت نظر آتی ہے نا. بینائی چلی گئی اور خوشبو لیکن باپ نے اپنی اولاد کی محسوس کی. اللہ 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 اللہ. اور میلوں دور سے کرتے, اللہ اکبر, کرتے کی خوشبو بیٹے کی خوشبو نہیں تھی, وہ اصل میں وہ محبت ہے جو جگر پدری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فطرت کے ذریعے وضعیت کر دی. اور کمال یہ یوسف علیہ السلام کی محبت اس بام عروج پہ پہنچی کہ جس وقت استقبال اپنے والد کا کرنے کے لیے آئے اور سلام پیش کرنے کے لیے کوشش کی تو جبرائیل امین نے روک دیا کہ نہیں, آج آپ سلام پیش نہیں کریں گے, آج آپ کا باپ آپ کو سلام پیش کرے گا. یہ ہے, یعنی یہ اطاعت جو باپ ہے اس کا انعام یہ تھا. مرتبوں کی بات ہے نا, مرتبوں کی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ باپ کا مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند کیا قرآن کریم میں, رب اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب. اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ لفظ اب عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نسبتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں والد کا لفظ اسپیسیفکلی احادیث کے اندر, قرآن کے اندر استعمال ہوا کہ نسب کے اعتبار سے تمہارے خون پر, تمہاری ہڈیوں پر, تمہارے احساسات پر, تمہاری زندگی میں اور تمہاری سوچ پر جس شخص کی مہر سب تھے اپنی محبت کی, اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. اور آج تمہاری یہ کیفیت ہو گئی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں چلنے لگے تو تم نے اس سے منہ پھیر کر یہ سمجھنا شروع کر دیا تکبر کے اعتبار سے کہ تم اس کو پال پوس رہے ہو. نہیں, جس نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تب بھی طاقت ہم نے اس کو دی تھی, اور جس نے تم بچپن کے بعد بڑھاپے میں جب اس کی خدمت کرو گے, اس کی طاقت اور اس کی خدمت کا صلہ بھی ہم دیں گے. اللہ اکبر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں والد کے حق کی بات کی ہے,
آپ یقین جانیے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس کے تشریح کے اندر حضرت جساس الحنفی نے جو بات لکھی وہ یہ جملہ تھا ان کا کہ جس نے باپ کو ناراض کیا جنت کی خوشبو اس کے لیے جی حرام. جی اللہ ناراض، اللہ ناراض. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمایا، میں تصدیق کرواتا ہوں اس بات کی. اس پر یہ پوچھا، اس پر یہ 3 صحابہ الگ الگ سب نے یہ پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے. مراد یہ ہے کہ جب تک باپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کرے گا اس وقت تک عبادات آپ کی قابل قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ باپ وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا. اچھی بات آپ نے کر دی ہے، کیا اچھی بات آپ نے کر دی ہے، ماشاءاللہ. اور ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ تو باپ کی بات ہے نا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا نا، اللہ، لیکن انہوں نے تو عبد المطلب کو اور ابو طالب کو دیکھا تھا. ایسے 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 اور حضور کی جو محبت ان دونوں سے تھی، آپ یقین جانیے جب بھی تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 2 اشخاص کا ہوتا تھا، حضور کی آنکھوں میں ایسے اس طریقے سے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ مجھے ان سے وہ قلبی نسبت ہے اور مجھے اتنی محبت ہے کہ آج بھی مجھے یہ اختیار ملے تو میں 100 بار ان کی خدمت کروں. اللہ اکبر، اللہ اور اکبر. نبوت کا وہ درجہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، تو میں یہ اس فورم پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے نگاہ کے ذریعے ان کو جنت کے ان مقامات میں پہنچا دیا ہے جو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کیے ہیں. بھائی اس میں تو ظاہر ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیا ہی شان ہے. باپ کے مقام کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے، کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اولادیں آج اتنی تمکنت سے کیوں کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے؟ جبکہ بات یہ ہے کہ باپ ناراض تو اللہ ناراض، حدیث پاک. باپ راضی تو اللہ راضی، حدیث پاک. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفیت اتنی عجیب ہے کیونکہ تذکرہ اس ہستی کا ہو رہا ہے جو ایک ایسے گھنے درخت کی مانند ہے جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایہ فراہم کرتا ہے. اللہ، یہ اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی توحید کے بعد جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے وہ والدین ہیں. اور سارے قصائد، سارے قصیدے ماں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن باپ کیونکہ کہہ نہیں سکتا، وہ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے لیکن کہتا نہیں ہے، جتاتا نہیں ہے. ہم قرآن مجید میں جب دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، کیا محبت ہے کہ باپ کی بینائی چلی گئی، روتے روتے بیٹے کو یاد کرتے کرتے. ایک اور باپ ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. آج کیوں نہیں کر پا رہے ہم؟ آج اگر ہمارے گھر میں یہ تلاوتیں ہو نا، اگر یہ ہم ان سے سیکھنا چاہیں تو وہ جواب کا حسن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کیا حسین جواب دیا ہے. کہا بابا جان جو آپ کے رب کا حکم ہے آپ وہ کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. آج ہم نے والدین کو اکیلا کر دیا، اور یہ جو ہماری سنانے کی عادت ہے نا، جن کے والدین زندہ ہیں اور جن کا باپ زندہ ہے، وہ یہ بات غور سے سنیں کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں. 4 چیزیں، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن 4 چیزیں یہاں خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ فرمایا ان کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادت ہے، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت ہے، قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. النظر الی الوجہ العالم عبادت ہے، با عمل عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادت ہے، والد کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ کرنا، محبت اور پیار کی نگاہ سے اسے دیکھنا عبادت ہے. تو جن کے والدین زندہ ہیں صبح شام ان کے پاس بیٹھا کریں. اور یہ جو ہماری عادت ہو گئی ہے نا کہ ہم صرف سنانا جانتے ہیں، آپ سنائیں نہیں ان کی سنیں، وہ بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. ہر انسان کا دل چاہ، ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پروفیشنز اختیار کر لیتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو وہ سکون چاہیے، خدا کی قسم جن کے باپ زندہ ہیں وہ ایک مرتبہ دل سے اپنے باپ کو گلے لگا کر دیکھیں، وہ سکون ملے گا جو کائنات میں کہیں میسر نہیں ہے. ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں. باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں جناب بے شک ایسا ہی ہے. ان کو گلے لگائیں گے نا وہ سکون محسوس. ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ بن جائیں
ہر پروفیشن اختیار کر لیں, بہت بڑی بڑی ڈگریز لے لیں, بہت بڑی بڑی گاڑیاں بنا لیں, بڑے بڑے بنگلے بنا لیں, لیکن جب ہمیں وہ سکون چاہیے ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ قبرستان کی مٹی کے نیچے ہو اور ہم ترس رہے ہوں کہ ہم ان کو کیسے یاد کریں. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, آج جب شب برات آتی ہے نا, جب عید آتی ہے, جب مخصوص دن آتے ہیں تو قبرستان بھر جاتے ہیں, پھول ختم ہو جاتے ہیں, پھول والوں کے پاس اتنے آباد ہو جاتے ہیں قبرستان, اور پھر بعد میں ہم گلا کرتے ہیں, تمنا کرتے ہیں, حسرت کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں کاش ہم پہلے ایسا کر لیتے. وہ پھل اگر آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے نا, کاش اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے تو وہ تھوڑی دیر اور زندہ رہ لیتے. تو ان کے ساتھ وقت گزارے خدارا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں, یہ نہ کہیں کہ اماں میرے لیے دعا کر دیں, بابا میرے لیے دعا کر دیں. آپ اتنی خدمت کریں, ایسی سیوا کریں کہ دعا خود ہی نکل جائے. آہا کیا بات, کیا بات. اور وہ جو دل سے نکلے گی نا, پھر ان کے مرنے کے بعد, اس دنیا سے جانے کے بعد, اچھی بات ہے حج بدل کرا دیں, اچھی بات ہے کسی کو عمرہ کرا دیں, لیکن اگر وہ زندہ ہے آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. پھر وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے وہاں پر عرضیاں وہ پیش کر رہے ہوں گے, اور زندگی میں نہ جانے کہاں کہاں آپ کے مسائل حل ہو رہے ہوں گے. اچھا, آپ ان کو حج بدل کرا دیں, بالکل کرا دیں, ان کے لیے صحیح ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بار بار آپ کو حج کا ثواب ان کے ذریعے سے دیا ہے, بھائی صبح شام حج کا ثواب لینا, بار بار پیار سے دیکھیں, مسکرا کر دیکھیں, بار بار دیکھیں, بار بار دیکھیں. اللہ تعالیٰ کئی ایک مبرور حجوں کا جو ہے آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا, ثواب عطا کرتا رہے گا. جی کیسا ہی ہے وہ نبی کریم جن کی قبروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی قبروں پہ جا کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے, باپ کی قبر پہ جا کے ماں کی وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. ان کے وجود کا, ان کے سراپا کا ہونا کیسا برکت کا باعث, ان کے ہونے کی وجہ سے باپ کے ہونے کی وجہ سے کتنی ایسی بلائیں ہیں جو رکی رہتی ہیں, بالکل ایسا ہے, جو رکی رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا وجود کتنا بابرکت ہے آپ کے لیے. تو وقت نکالیں, جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کی چھاؤں کو, اس احساس کو, اس لمس کو محسوس کریں جو ابھی اس وقت آپ کو پروردگار نے میسر کیا ہوا ہے, آپ کو دیا ہوا ہے. تو بڑی بات ہے جن کے والدین زندہ ہو. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات ہے. حسان بھائی کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ ذکر والد کی عظمت کا چھڑا ہے, تو میں کچھ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. شان میں یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہی ریلیونٹ معاملہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ. اور میں اپنے والد کی نظر کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ قبول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. عاشق رسول. ارے کیا بات, کیا بات ہے. خورشید تو اللہ تعالیٰ خاصا ہے یہ, جس ہستی کا, کیونکہ ہم نے بڑا کام کیا ساتھ, جس ہستی کا تذکرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اسی کا ہی ذکر کرتے ہیں. تربیت جن ہاتھوں میں ہوئی ہے نا, وہ رنگ نظر آتا ہے. اللہ انہی کی دعائیں سے اللہ پاک قبول فرمائے میرا پڑھنا. آپ ہیں فضل خدا والد میرے, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. آپ ہیں فضل خدا والد میرے, باغ جنت کا پتا والد میرے, باغ جنت کا پتا والد میرے, ٹوٹنے دیتے نہیں ہیں عزم کو, ٹوٹنے دیتے نہیں ہیں عزم کو, دے رہے ہیں حوصلہ والد میرے, دے رہے ہیں حوصلہ والد میرے. بھول سکتا ہی نہیں ہرگز کبھی, بھول سکتا ہی نہیں ہرگز کبھی, آپ کی لطف و عطا والد میرے, آپ کی لطف و عطا والد میرے. اور اپنے حسب حال عزت و شہرت جو میری آج ہے, عزت و شہرت جو میری آج ہے, آپ ہیں اس کی وجہ والد میرے. سب کا حسب حال ہے. عزت و شہرت جو میری آج ہے, عزت و شہرت جو میری
آج ہے آپ ہیں اس کی وجہ والد میرے، آپ ہیں اس کی وجہ والد میرے، آپ کا مسکن ہو فردوس بری، آمین 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 آمین. آپ کا مسکن ہو فردوس بری، ہے یہی میری دعا والد میرے، ہے یہی میری دعا والد میرے، آپ ہیں فضل خدا والد میرے، باغ جنت کا پتہ والد میرے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی اور جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے. میں ایک بات بتاؤں ناظرین آپ کو، میں نے کسی جگہ ایک بات کہی تھی، یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، والدین یہ مرتے نہیں ہیں. عجیب سی بات کر رہا ہوں میں، ویسے تو سب نے مر جانا ہے، مرتے نہیں ہیں. والدین کی محبت کو اگر آپ سمجھ لیں نا تو والدین مرتے نہیں ہیں بلکہ اپنے پہلو کو بدل لیا کرتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ وہ اس جہاں میں چلے جاتے ہیں لیکن اس جہاں میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. وہ دنیاوی طور پر ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں لیکن روحانی طور پر آپ سے اٹیچ رہتے ہیں. ان کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ یہاں درد میں ایک آنسو بہتا ہے وہاں ان کو پتہ لگتا ہے، اور وہ آپ کے درد کو محسوس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو راحت میں تبدیل کروا دیا کرتے ہیں. اور یہاں آپ کی خوشی ہوتی ہے وہاں وہ مسرت میں ہوتے ہیں. وہ طاہر شہیر صاحب نے کہا تھا نا کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک دامہ سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. ایک مختصر سا وقفہ انداز بیان کے ساتھ لوٹتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان